اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلقنا فی امة الذی فاز رتبته الی قاب قوسین وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تا حیات اسی طرح فرش عزا بچھانے والوں اور فرش عزا پہ حاضر ہونے والوں میں سے قرار دینا۔ عزیزان گرامی، رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے ایک اور درود پڑھیے امام حسن کی عظمت پر، صلی علی محمد وآل۔ یہ 5 روزہ سلسلہ گفتگو ہے اور میری گفتگو کا موضوع مکتوبات امام حسن مجتبی رہے گا۔ اس سے پہلے کہ بات کا باقاعدہ آغاز کروں، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، جوان دوستوں سے گزارش ہے جو پراکندہ بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، جمع ہو جائیے تاکہ مجھے بات کرنے اور آپ تک بات پہنچانے میں آسانی ہو۔ ایک درود پڑھیے امام حسن مجتبی کی عظمت پر، صلی علی محمد و اجازت ہے انشاءاللہ، توجہات میرے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، مکتوبات امام حسن، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل میں، وہ سورہ کہ جس کا نام چونٹی کے نام پر رکھا گیا، کون سی چونٹی؟ وہ واقعہ نمل، نبی اللہ سلیمان سے ایک چونٹی کا ہم کلام ہونا، وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اس سورہ نمل کی آیت نمبر 28 سے 30 کی تلاوت کی، جس میں پروردگار ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جب نبی اللہ سلیمان نے اپنے قاصد، اپنے سراغ رساں، اپنے لیے خبر لانے والے ہدہد نامی پرندے کو ذرا دور دراز کے علاقوں میں بھیجا اور ہدہد کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، تو سلیمان نے فرمایا اگر تیرے پاس اس دیری کا، اس تاخیر سے آنے کا کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوا تو میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ تو ہدہد کیا خبر لایا کہ اے نبی اللہ، بہت دور تک گیا تھا اور دور تک جا کر ایک ایسی قوم کا سراغ لگا آیا ہوں کہ جو شرک و بت پرستی میں مبتلا ہے۔
نبی اللہ کے لیے یہ خبر بہت اہم تھی، لہٰذا ہدہد کی جان بخشی ہو گئی۔ بلکہ جان بخشی نہیں ہوئی، عہدے میں ترقی ہوئی۔ وہ جو اب تک نبی اللہ کے لیے خبر لانے والا تھا، وہ اب نبی اللہ کا سفیر بن گیا۔ میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑی سی تمہید ہے، مگر اس تمہید کا میرے موضوع سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ اب جب ہدہد سفیر بنا تو یہاں سے قرآن کی آیتیں میں نے سرنامہ کلام میں پیش کی۔ نبی اللہ سلیمان ایک پرندے کو یہ شرف دیتے ہیں کہ اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اذھب بکتابی ھذا، اے ہدہد میری یہ لکھائی، میری یہ کتاب، میرا یہ خط لے جا، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، جا کر انہیں پہنچا دے، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، اور میری تحریر پہنچانے کے بعد تو خود ان سے دور ہٹ جانا، فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، پھر دور سے ان کا مشاہدہ کرنا، ان پہ نظر رکھنا، دیکھنا، خاموشی سے ملاحظہ کرنا کہ میری کتابت، میرے خط، میری تحریر پر نبی خدا کی تحریر دیکھ کر ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، ان لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ کیونکہ نبی اللہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی تحریر، توجہ کیجئے گا عزیزوں، نبی خدا جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی تحریر کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی تحریر ہی وہ ہوتی ہے کہ جس تحریر پر انسان کا رد عمل بتاتا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ اگر تحریر نبی کی ہو، دیکھ کر احترام کرے تو یہ احترام کرنا دلیل بنتا ہے کہ دل میں ایمان ہے، اور اگر نبی کی تحریر نگاہوں کے سامنے آئے اور جھٹلا دے، منکر ہو جائے، یہ دلیل ہے کہ منافق ہے۔ میرے ساتھ اگر شامل ہو گئے تو مل کر ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اے ہدہد تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی تک آنا ہے۔ نبی اللہ ہدہد سے کہہ رہے ہیں میری تحریر پیش کرنا اور خود دور ہٹ جانا۔ اب غور سے دیکھنا کہ نبی کی تحریر، اللہ کے نمائندے کی لکھائی، اللہ کی حجت کی کتابت کے سامنے آیا یہ لوگ تکبر کرتے ہیں یا سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ یہی تو ہے کفر و ایمان کا امتحان ازل سے ابد تک، کہ جب نبی کی تحریر آ جائے، جب حجت خدا کی تحریر آ جائے۔ واقعات تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے نا، ہر بات کی تفصیل بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے مولائے متقیان فرما گئے العاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، والغبی لا یکفیہ الف رسالہ، اور وہ جسے در اہل بیت سے سمجھ بوجھ نہیں ملی، وہ جو احمق ہے اسے 1000 خط لکھ دیے جائیں تو بھی بات نہ سمجھے گا۔ اپنے اور پرائے میں یہی تو فرق ہے کہ اپنے اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور غیروں کو کتاب میں لکھا دکھا دیا جائے تو بھی سجائی نہیں دیتا۔ پھر گزارش کروں گا بعد میں آنے والے جوان دوستوں سے، فاصلے کو پر کیجئے، آگے آگے تشریف لائیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ، آئیے بسم اللہ یا محمد۔ اب غور کیجئے گا، اے ہدہد تحریر پیش کر کے رد عمل دیکھنا، ریئیکشن دیکھنا۔ حجت خدا، اللہ کے نمائندے کی تحریر کی معرفت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی حجت کی لکھائی پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ آیا ادب اور احترام کرتے ہیں یا تکبر دکھلاتے ہیں؟ کیا ہوا؟ قرآن کی آیت آگے بڑھی، قالت، خاتون تھی اور بہت سمجھدار تھی، یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والوں۔ یہ کون ہے؟ ملکہ بلقیس، ملک سبا کی ملکہ۔ یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والوں، انہ القی الی کتاب کریم، اے میرے دربار والوں ابھی میرے پاس ایک انتہائی محترم اور مکرم تحریر پہنچی ہے۔ بس ملکہ بلقیس کا
حجت خدا کی تحریر کو دیکھ کر اس تحریر کو مکرم اور محترم جاننا، یہ نبی اللہ سلیمان کے لیے بہت بڑا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہے۔ اور کر رہے ہیں انہو القی الیہ کتاب کریم، اے میرے دربار والوں مجھ تک کوئی معمولی خط نہیں پہنچا، بادشاہوں، ملکاؤں، حکمرانوں تک، حکمران تو چھوڑیے، ان کے پی ایز تک دن کے ہزاروں خطوط پہنچتے ہیں، مگر اس خط میں ایسی کیا خاصیت تھی کہ ملکہ ہے بلقیس، نہ خط لکھنے والے کو جانتی ہے، نہ خط لکھنے والے کو لکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس کی ذہین اور فتین نگاہوں نے فقط کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر دیکھی، اور تحریر دیکھ کر سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ کسی محترم آدمی کا خط ہے۔ غور کیجئے گا، یہ کسی مکرم آدمی کا خط ہے۔ یہاں یہ بھی سنتے جائیے کہ خدا کا فضل ہے کہ ہم زمانہ غیبت میں آنے والے مؤمنین اس فضیلت میں ملکہ بلقیس کے ساتھ شامل ہیں، کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں امام معصوم نے فرما دیا کہ خدا رحمت کرے میرے ان چاہنے والوں پر جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، سیاہ و سفید کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ جب کسی نے پوچھا مولا سیاہ و سفید کیا؟ فرمایا سفید کاغذ پہ لکھے سیاہی سے ہمارے کلام کو دیکھ کر ہم پر ایمان لے آئے۔ ایک درود پڑھیے آل محمد کی عظمت پر۔ یہاں اس مرحلے پر رکنا بہت اہم ہے۔ ملکہ بلقیس نے جب خط دیکھا، ایک نظر خط دیکھا، خط کی کوئی فورینسک ٹیسٹ نہیں ہوا، ایک نظر خط دیکھا، مگر اس کی باریک بھی نگاہوں نے جان لیا، القی الیہ کتاب کریم، اب جو میرے پاس خط آیا ہے یہ کوئی معمولی خط نہیں ہے، یہ تحریر، یہ مکتوب معمولی مکتوب نہیں ہے، یہ ایک کتاب کریم ہے۔ خدا پر ایمان نہیں تھا اس کا، خدا کی معرفت نہیں تھی، مگر تحریر دیکھ کر سمجھ گئی یہ کتاب کریم ہے۔ میرا ساتھ دیجیے گا عزیزو، یہ کتاب کریم ہے۔ یہاں رک کر سوال کرنا بنتا ہے نا کہ حجت خدا کی لکھائی میں، تحریر میں ایسی کیا خوبی ہوا کرتی ہے کہ کافر بھی اس کتاب کو اگر بغیر تعصب کی نگاہ سے دیکھے تو سمجھ جاتا ہے یہ کتاب کریم ہے۔ حجت خدا جب لکھا کرتے ہیں تو ہمارا قلم ہوتا ہے، وہ سیاہی سے ہمارے ذہن کے الفاظ کو کاغذ کی سفیدی پہ نقش کرتا ہے، مگر جب اللہ کی حجت لکھتی ہے تو اب نور کے ذہن میں آنے والے نورانی کلمات کو سیاہی نور پر نور سے تحریر کرتی ہے، لہذا تاثیر کا فرق تو آئے گا، خوب غور کیجئے گا۔ لہذا خود وہ تحریر بتاتی ہے کہ میں حجت خدا کی لکھی ہوئی تحریر ہوں۔ اور یہاں سے ایک اور بہت بڑے شبہے کا ازالہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے شبہات میں گرفتار ہونے کے، سوائے شبہات میں مبتلا ہونے کے۔ ایک بڑا ہی بظاہر بنیادی سا، بڑا ہی لاجیکل سا شبہ پیش کیا جاتا ہے، کہاں؟ غیبت امام زمانہ کے باب میں۔ ایک درود پڑھیے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجئے حضرت حجت کی عظمت پر، صلی علی محمد۔ شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب زمانہ غیبت صغرا میں حضرت حجت کی جانب سے توقیعات، وہ خطوط آتے تھے جس میں مولا سوال کرنے والوں کے جواب دیتے تھے، بیچ میں ہر زمانے میں فقط ایک نائب خاص ہے، اس کے اور تمام شیعوں کے، امام اور تمام شیعوں کے درمیان یہ فرد واحد ہے۔ یہ اطمینان کیسے ہوتا تھا، شیعوں کو یہ علم کیسے ہوتا تھا کہ یہ تحریر میرے امام کی جانب سے ہے یا نہیں ہے؟
اگر قرآن صحیح سے پڑھا ہوتا، سورہ نمل میں اس واقعے کا، اس سوال کا، اس شبہے کا جواب موجود ہے۔ ملکہ بلقیس کافر تھی مگر تحریر دیکھ کر جان گئی یہ اللہ کے نمائندے کی تحریر ہے۔ خوب توجہ کیجئے گا۔ اسی طرح زمانے غیبت میں جو شیعہ اپنے امام کی تحریر کو پڑھتے تھے، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ احمد ابن اسحاق جیسے بزرگ ترین علماء تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 12ویں امام سے پہلے ان کے بابا حسن عسکری کی تحریر کو بھی پڑھا تھا، حسن عسکری سے پہلے ان کے بابا علی نقی کی تحریر کو بھی پڑھا تھا، اور یہ وہ بامعرفت لوگ تھے کہ جو جانتے تھے کہ امامت کا قلم چاہے جس بھی امام کے ہاتھ میں ہو، چاہے پہلے محمد کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہو، چاہے آخری محمد کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر ہو، تحریر ہو بہو یکساں ہوا کرتی ہے۔ یہ اس زمانے میں سب سے بڑی دلیل تھی اصحاب کے پاس کہ یہ خط یقیناً حضرت حجت کی جانب سے لکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تحریر بے عینی ہی وہ ہے جو ان کے بابا، ان سے پہلے ان کے بابا، ان سے پہلے ان کے بابا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول جس تحریر میں لکھا کرتے تھے۔ اگر بات پہنچ گئی، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ لہٰذا اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ خط و کتابت کرنا حجت خدا کا قدیمی اسلوب ہے، کہ قرآن نے جس اسلوب کو بہت واضح انداز میں بیان کیا، اور یہ انتہائی مؤثر، پر اثر رکھنے والا اسلوب ہے۔ خود واقعہ سلیمان گواہ ہے، اور اس واقعے سے اب تک ہم اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ حجت خدا کی تحریر کو باقی تحریروں سے جدا رہنے کے لیے کسی خارجی امتیاز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت نہیں ہوتی کہ انتہائی خوبصورت خطاطی ہو، بہت مہنگے قلم سے لکھی گئی ہو، سونے کے ورق پہ لکھی گئی ہو۔ حجت خدا کی خطاطی، ان کی کتابت بتاتی ہے کہ یہ کتاب کریم ہے، یہ اللہ کے نمائندے نے لکھی ہے۔ یعنی تنہا یہ کتابت کافی ہوتی ہے کہ جو دلیل ہوتی ہے کہ یہ کتابت، یہ مکتوب، یہ خط، یہ رسالہ کسی عام آدمی نے نہیں لکھا۔ غور کرنے ہیں، یہاں تک بات آ گئی۔ یہی اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت میرے اور آپ کے آقا و مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، کہ جب اللہ کی اس حجت نے قلم اٹھایا، جو مکتوبات لکھے، چاہتا یہ ہوں کہ ان 5 دنوں کو جو میرے اور آپ کے امام سے منسوب ہیں، ان دنوں کو غنیمت جانا جائے، اور ان دنوں میں مولا کی سیرت کے ایک ایسے پہلو کو اجاگر کیا جائے، آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کیا جائے کہ جو عام طور پر چاہنے والوں کے لیے تشنا ہے۔ اصلاً عزیزان گرامی، میرے آقا مولا امام حسن آج بھی اپنی سیرت کی بابت، اپنی معرفت کے اعتبار سے، اپنے بارے میں مومنین کی معلومات کے اعتبار سے آج بھی مظلوم ہیں۔ آج جب ہمارے سامنے امام حسن مجتبی کا اسم گرامی آتا ہے، ایک درود پڑھیے مولا کے نام کی عظمت پر۔ میرے بزرگ تائید اور دعا کریں گے، نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آج بھی جب ہمارے سامنے امام حسن مجتبی کا اسم گرامی آتا ہے تو تنہا ایک چیز ہے جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی بتا دے؟ وہ صلح امام حسن ہے، جو امام کی 50 سے زیادہ سالہ طولانی حیات مبارکہ میں ایک واقعہ ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے، مگر یہ امام کی حیات کا ایک واقعہ ہے۔ امام حسن مجتبی کی باقی 50 برس کی زندگی کہاں گزری؟ غور کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے تلاش کیا؟ کیا کبھی ہم نے اس پر
گفتگو کا حق ادا کیا. ہم اپنے امام حسن کو کتنی تفصیل سے جانتے ہیں. جب کسی ہستی کو، کسی امام کو جاننا ہو تو ایک بار ان کی عمومی سیرت پر بات ہوتی ہے، ایک بار ان کی سیرت کے کسی خاص پہلو پر بات ہوتی ہے، کبھی ان کے خطبات پر بات ہوتی ہے، کبھی ان کی زیارات پر بات ہوتی ہے. یہ دو وہ موضوعات ہیں جن پر نسبتاً ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے. چاہنے والے آشنا ہیں چوتھے امام کے خطبے سے، جناب زینب علیاء کے خطبے سے، ان کے جد امیر المومنین کے خطبے سے، امام حسین کے خطبوں سے کسی حد تک آشنا ہے. آل محمد کی حیات میں ایک انتہائی اہم باب ہے، وہ ہے ان کے مکتوبات. ایک ہے جو آل محمد نے فرمایا اور راوی نے نقل کر کے ہم تک پہنچایا، ایک ہے جو آل محمد نے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا. آیا ہم نے آل محمد کے مکتوبات، یعنی جو چیزیں انہوں نے اپنے دست مبارک سے لکھی ہیں، ان پر کس حد تک بات کی؟ ہم کتنا آشنا ہیں؟ خدا درجات بلند کرے، رحمت فرمائے عالم جلیل القدر سید رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، کہ جنہوں نے نہج البلاغہ میں اس گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا. جہاں مولا کے خطبات اور کلمات قصار نقل کیے، وہاں مولا کے خطوط، رسالے اور مکتوبات ایک بڑی تعداد میں نقل کیے. یوں مولا علی کے مکتوبات ہم تک پہنچے، اور اس پر بھی کسی حد تک بات ہو جاتی ہے. کیا کسی جوان دوست کے ذہن میں ہے کہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے مولا کے کتنے لیٹرز کو نقل کیا، کتنے مکتوبات ہم تک پہنچائے؟ کیا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اسے آج اپنا ہوم ورک سمجھیے، گھر جا کر کچھ نہیں کیجیے، نہج البلاغہ کی فہرست ایک بار کھولیے گا تاکہ مکتوبات امیر المومنین سے اس حد تک ہمیں آشنائی ہو. ایک بار فہرست پڑھیے گا، اتنا تو اندازہ ہو جائے گا امام نے کس موقع پر کیا خط لکھا ہے. متفق ہیں؟ یہ ہیں امام علی کے مکتوبات. میرا آپ سے سوال ہے، کیا آج سے پہلے کبھی ہم نے یہ سوچا بھی کہ میرے اور آپ کے امام حسن نے اپنی زندگی مبارک میں کچھ خطوط لکھے ہیں، کچھ مکتوب لکھے ہیں، اور ان کا چاہنے والا، ان کی امامت کا معتقد ہونے کے ناطے مجھ پر یہ فرض ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ امام کے کلام سے آشنائی پیدا کروں اور ان خطوط کو تلاش کروں، ان مکتوبات کو ڈھونڈوں. آئیے آج اس برس ان 5 مجالس کے طفیل اپنی اس معرفت کی پیاس کو بجھاتے ہیں اور مکتوبات امام حسن مجتبیٰ کے علم کے سمندر میں خود کو غوطہ زن کرتے ہیں. اگر توجہات آمادہ ہیں تو میں کچھ اور بات کو آگے بڑھاؤں. مل کر ایک درود پڑھیے امام حسن کی عظمت پر. پھر دعا کروں گا خدا رحمت کرے ایک اور عالم بزرگوار پر، بڑا عظیم کام کر گئے مکتوبات آل محمد کے باب میں. جیسے اگر امیر المومنین کے کلام کی بات آئے گی تو سب سے پہلی کتاب ذہن میں کون سی آئے گی؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلی کتاب جناب غرر الحکم و درر الکلم. یہ بھی ایک انتہائی خوبصورت کتاب ہے، امیر المومنین کے کلمات سے بھرپور ہے اور بڑی حسین جمع-آوری ہے. مگر جو سب سے پہلا کام ہے، جو سب سے زیادہ رائج ہو گیا، وہ کتاب ذہن میں آتی ہے. اسی انداز سے اگر آل محمد کی دعاؤں کی بات آئے تو کون سی کتاب ذہن میں آتی ہے؟ مفاتیح الجنان. یا کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کتابوں میں، ایک میں بالخصوص امام سجاد اور ایک کتاب میں تمام ہی ائمہ طاہرین سے اہم اور معروف ترین دعاؤں کو جمع کر دیا. اسی انداز سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امام کی، تمام ائمہ کی زیارات کے باب پر کوئی کتاب بتائیے تو کون سی کتاب ذہن میں آتی ہے؟ کچھ افراد کا جواب آئے گا، خدا ہم سب کی معرفت میں اضافہ کرے، کامل الزیارات. کیوں؟ کیونکہ اس کتاب میں مؤلف نے بیڑا اٹھایا
کہ زیارت کے باب میں جتنی باتیں ہیں تمام آل محمد کے لیے میں ان سب کی سب کو جمع کروں، خدا انہیں جزائے خیر دے۔ میرا آپ سے سوال ہے، مکتوبات آل محمد، آل محمد کی لکھی ہوئی کتابتیں، لیٹرز، مخطوطات، جب اس موضوع پر بات آئے تو کیا کوئی کتاب آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ ہمارے نوجوان دوستوں کے ذہن میں کیا کوئی کتاب بھی آتی ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ موضوع کتنا تشنا ہے۔ آئیے آج اس منبر سے یہ برکت حاصل کرتے ہوئے یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں، ایک کتاب سے آپ کی آشنائی کراؤں۔ میرے دل کے بہت قریب وہ کام، وہ کتاب اب تک اردو ترجمہ نہیں ہوا، مگر جب عوام میں وہ نام شائع ہوگا تو یقیناً پروردگار کسی نہ کسی کو توفیق دے گا کہ اردو ترجمہ بھی ہو، اور عوام کی دلچسپی کتب کا ترجمہ کرواتی ہے۔ عزیزوں متوجہ ہیں؟ ہمارے ایک عالم بزرگوار آج سے قریب 26 برس پہلے جن کی رحلت ہوئی، مرزا علی محمدی میاں جی، یہ سرزمین قم کے بارز علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک علمی کاوش کی، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو سن 1425 ہجری میں ان کی رحلت ہوئی، ابھی 1446 چل رہا ہے، 25 یا 20 میں اسی آس پاس 1420 سے 30 کے درمیان کی دہائی میں ان کی رحلت ہوئی۔ بہت پرانے آدمی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے ایک مجموعہ تیار کیا جس کا نام رکھا مکاتیب الرسول، یعنی رسول اللہ کے مکتوبات، وہ خطوط، وہ لیٹر جو رسول اللہ نے لکھے۔ کہاں ہمارے غیر یہ کہتے کہتے تھک گئے کہ نبی والعیاذ باللہ لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کہاں آل محمد کے چاہنے والے ہمارے علماء کہ مکاتیب الرسول کے عنوان سے کتاب لکھی، کتنے والیومز پر، 4 جلدی کتاب ہے یہ، جس میں صرف انہوں نے رسول کے مکتوبات اور لیٹرز کو جمع کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے رسول نے لکھے ہیں، کچھ رسول نے لکھے، کچھ نفس رسول نے لکھے، کچھ رسول خود لکھا کرتے تھے، کچھ اپنے کاتب وحی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے لکھوایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اور یہاں میرے نوجوان دوست، کم سن بچے، اس بات کو بھی اچھے سے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، فرش ازا سے، دیواروں کے نعروں سے اپنا عقیدہ نہیں بنایا کرتے۔ اگر کوئی کاتب وحی ہے تو تنہا ذات امیر المومنین ہے۔ بات پہنچ گئی؟ رسول مولائے کائنات سے لکھوایا کرتے تھے، انہیں املا کرتے تھے، علی لکھا کرتے تھے۔ اب یہ بات ہو گئی مکاتیب الرسول، رسول کے مکتوبات، 4 جلدی 4 والیومز پر کتاب لکھی، مگر یقیناً انہیں احساس تھا کہ درود بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد کے ساتھ آل شامل نہ ہو، تو کتاب کیسے مکمل ہو جب تک محمد کے ساتھ آل شامل نہ ہو۔ انہوں نے اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی، مکاتیب الائمہ، یعنی ائمہ طاہرین کے مکتوبات۔ جانتے ہیں یہ کتنے والیومز پر لکھی؟ اس میں امام کی حدیثیں شامل نہیں ہیں، امام کے خطبے شامل نہیں ہیں، امام نے جو لوگوں کے سوالات مشافہتاً جوابات دیے وہ شامل نہیں ہیں، فقط وہ کہ جو امام نے خط کی صورت میں لکھا، جو امام نے مکتوب کی صورت میں خود اپنے دست مبارک سے لکھا۔ 7 والیومز پر یہ مجموعہ لکھا، جس میں سے پہلی 2 جلدیں صرف امیر المومنین کے مکتوبات ہیں، کہ جن میں سے کثیر یا اکثر وہ ہیں جو نہج البلاغہ میں، مگر بہت سے وہ بھی ہیں جو نہج البلاغہ میں نہیں مذکور۔ غور کر رہے ہیں؟ پھر تیسرے جلد میں انہوں نے 4 ائمہ کے مکتوبات کو جمع کیا، کہ جن میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے مکتوب ہیں۔ یہ ایک کام ہوا جو میری نظر سے گزرا اور بڑا ہی لطیف کام رہا۔ خدا
اس کتاب کی تالیف کرنے والے کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ وہ اپنا کام کر گئے، اب یہاں ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ انہوں نے جمع کر دیا، اس جمع کیے ہوئے کو آپ تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بس ان 5 دنوں میں یہی کوشش رہے گی کہ اس ذمہ داری کو ادا کیا جائے اور امام حسن کے مکتوبات آپ تک پہنچائے جائیں۔ بات کو ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر زحمت دوں گا جوان دوستوں کو، فاصلے کو خلا کو خود ہی پر کر دیا کیجئے۔ آگے آگے تشریف لائیے، درود پڑھیے امام حسن مجتبیٰ کی عظمت پر۔ آئیے بسم اللہ، جزاک اللہ۔ ایک اور درود پڑھیے امام کی عظمت پر۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو مکتوبات امام حسن مجتبیٰ ہیں، یعنی امام حسن کے لکھے ہوئے لیٹر، مؤلف نے اپنی کوشش کے اعتبار سے ان خطوط کے لکھنے کی ڈیٹس، ان کی تاریخ کے اعتبار سے انہیں 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ وہ خطوط، وہ مکتوبات جو امام حسن نے اپنے بابا امیر المومنین کے دور حیات میں لکھے۔ دوسرا حصہ وہ خطوط کے جو امام حسن نے اپنے بابا کے دور حیات کے بعد، اپنے بابا کی شہادت کے بعد مگر صلح ہو جانے سے پہلے لکھے۔ تیسرے وہ خطوط جو امام حسن مجتبیٰ نے صلح ہو جانے کے بعد لکھے۔ چوتھے وہ خطوط اور مکتوبات کہ جن کی تاریخ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ امام نے اپنے دور حیات میں کس زمانے کس دور میں لکھے ہیں۔ پانچویں وہ خطوط کہ جو امام نے لکھے خط کی صورت میں ہے مگر انہیں وصیت کا عنوان دیا گیا۔ یہ بھی ایک سے زیادہ ہیں، کئی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے، ہمارے ہاں جب اردو زبان میں وصیت کہا جاتا ہے تو ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ وہ بات کہ جو انسان مرنے سے پہلے بستر علالت پر کرے کہ فلاں چیزیں فلاں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ عربی زبان میں لفظ وصیت کا اس سے بہت عریض معنی ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ وصیت عربی زبان میں ہر اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جسے کہنے والا سننے والے کے لیے خیر کی بات سمجھ کر کہہ رہا ہو، گویا جسے ہم اردو میں نصیحت کہتے ہیں، عربی میں اس پر بھی وصیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہر وہ بات کہ جو کہنے والا انتہائی پرزور انداز میں کہہ رہا ہو اور چاہتا ہو کہ کسی بھی طرح میں اپنے سامع تک اس بات کو پہنچا دوں، اس کے ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کو اتار دوں، اسے عمل پر مجبور کر دوں، اس بات پر، اسے عربی میں وصیت کہتے ہیں۔ اور اسی مشابہت کی وجہ سے جو شخص اس دنیا سے جانے والا ہو، جانے سے پہلے جو آخری باتیں کیا کرتا ہے اسے بھی وصیت اس عنوان سے کہا جاتا ہے کہ اب انسان اپنی زندگی کی وہ باتیں کر رہا ہے کہ ہرگز نہیں چاہتا کہ یہ باتیں ضائع ہوں، اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ ان باتوں پر عمل ہو۔ اسی بنیاد پر آخری بات کو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ لہٰذا خطوط اور مکتوبات امام حسن کی 5ویں قسم انہوں نے کی کہ وہ کہ جو امام نے وصیتوں کے عنوان سے لکھے، جہاں امام نے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہ تقسیم آپ تک پہنچ گئی تو ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اللہ اکبر، سب مل کر یا رسول اللہ یا علی مشکل کر، سب مل کر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ تھی تقسیم ان خطوط کی، ان مکتوبات کی تاریخ، ان کی ڈیٹ کے اعتبار سے۔ اگر آپ ٹاپک کے اعتبار سے، موضوع مکتوب کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیں، کون سا مکتوب کس موضوع پر لکھا گیا، تو یہ اس سے کئی زیادہ بنتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے
جو کل مکتوبات انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیے، ان 5 تقسیموں کے اندر وہ کل مکتوبات 21 ہیں، 21 مکتوبات لکھے، بعض بہت طویل ہیں، بعض انتہائی مختصر ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے طویل مکتوب کئی صفحات پر بھی ہیں، اور مختصر مکتوب ایسے ہیں کہ جب کسی نے کوئی خط لکھا تو امام نے اس کے خط میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بابا کی بلاغت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لکھے ہوئے لفظوں کی ترتیب بدل کر جواب دے دیا۔ کاش کہ آپ متوجہ ہو جائیں، لطف لے سکیں کلام امام کا، وہ کلام جو امام نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا ہو۔ فرق ہے اس بات میں جو امام فرمائیں اور غیر معصوم راوی سنے، انتہائی بھروسے مند ہو، معتبر ہو، معتمد ہو، مگر غیر معصوم ہے۔ اب امام کے جملے کو سن کر وہ لکھ رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کہ جو امام خود اپنے دست مبارک سے لکھ رہے ہوں۔ غور کر رہے ہیں؟ آئیے مختصر ترین خط کی مثال دے دوں تاکہ آپ کی توجہ میرے ساتھ جڑ جائے، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کی حیات میں کوئی مختصر ترین خط دیکھنا ہو کہ جہاں امام نے حقیقت میں کچھ لکھا ہی نہیں، جو لکھا ہوا آیا تھا صرف اس کی ترتیب کو بدل دیا اور سوال کا جواب ہو گیا، یہ کب ہوا؟ توجہ میرے ساتھ ہے؟ یہ کب ہوا؟ کہ جب امام حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے چرچے مدینے سے شام کے درباروں تک پہنچ گئے۔ وہ امام کے جو تخت حکومت پر نہیں ہیں، وہ امام کے جن کے قبضے میں مسلمانوں کا بیت المال نہیں ہے، وہ امام جو دوسروں کے مال پر چیریٹی نہیں کر رہے، وہ امام جو اپنے ذاتی مال کو فقراء و مساکین پر لٹا رہے ہیں۔ حاکم وقت تک جب یہ بات پہنچتی تھی کہ حسن مجتبیٰ اتنے سخی ہوئے ہیں، حسن مجتبیٰ اتنے کریم ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ پہلے تو یہ کوشش کی کہ جب ان کے پاس تو مالے، ان کے پاس تو بیت المال بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے، وہ ہماری سخاوت کا، ہماری عطا کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ تو پہلے تو مسلمانوں کے بیت المال کے دروازے اپنی چرچا کے لیے فقراء پر کھول دیے۔ خوب غور کیجئے گا، مگر سخاوت مال سے نہیں دل سے ہوا کرتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ بات کو مختصر کرتا ہوں۔ سخاوت کبھی بھی مال سے نہیں ہوا کرتی، سخاوت دل سے ہوا کرتی ہے۔ ہم نے دنیا میں ایسے امیر بھی دیکھے ہیں جن کے پاس کئی روز کی غذا ہے، مگر اس کے باوجود فقیر کو اپنی غذا میں شامل نہیں کرتے، اور ہم نے دنیا میں ایسے خاک نشین بھی دیکھے ہیں کہ جن کے گھر کھانے میں سوائے روٹیوں کے کچھ نہیں ہوتا، مگر یہ ساری کی ساری روٹیاں سائل کو دے دیتے ہیں۔ بسم اللہ، یا علی مشکل کشا۔ خوب غور کیجئے گا، لہذا سخاوت کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بہادری کا تعلق تلوار سے نہیں ہوا کرتا۔ بہادری کا تعلق دل سے ہوا کرتا ہے۔ جو بہادر دل رکھتا ہو، تلوار بغیر بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہے، اور جو دل میں بہادری نہ رکھتا ہو، تلوار ہوتے ہوئے میدان سے فرار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ صفات اخلاق، یہ صفات کمالیہ وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے۔ تو بیت المال تو تھا، مگر وہ ہاشمی جگر نہیں تھا۔ خوب توجہ کیجئے گا ایک ایک لفظ پر، بیت المال تھا مگر ہاشمی جگر نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ پہلے تو خود سخاوت کی کوشش کی، مگر سخی انسان اور بخیل انسان میں ایک واضح فرق یہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے مزاج سے ظاہر ہوتا ہے۔ سخی انسان جب دیتا ہے نا کسی کو کچھ، تو دے کر دل میں سرور، خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یہ اطمینان اور چین اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جبکہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے، جب کسی کو کچھ دیتا ہے، دے تو دیتا ہے، کبھی مجبور ہوتا ہے، کچھ دے دیا، مگر بعد میں دل میں کڑتا ہے۔
اور یہ دل کی تکلیف چہرے سے عیاں ہوتی ہے. تو پہلے تو امام حسن مجتبیٰ کی سخاوت کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر جب اپنے دل کو نہ سنبھال سکا تو دنیا والوں کا دستور یہی ہوتا ہے، جب خود کسی کی بلندی کو نہ پا سکیں تو کوشش کرتے ہیں اسے اپنی سطح پر لے آئیں. لہٰذا کیا کیا؟ بہت سوچا، بہت غور کیا، سارا مکر و فریب جمع کیا اور 4 لفظوں کا ایک خط لکھا. توجہ ہے عزیزوں، 4 لفظوں کا ایک خط لکھا. میں تو اتنی سخاوت نہیں کر سک رہا، انہیں کیسے سخاوت سے روکا جائے، ان کے ہاتھ کو کیسے روکا جائے. یہ خط لکھ کر بھیجا. 4 لفظ ہیں میرے بچے نوجوان، ان لفظوں پر توجہ کیجئے گا، کیونکہ سارا کا سارا پیغام، اور اسے آج کی گفتگو کا پیغام سمجھیے گا، ساری کی ساری بات، سارا راز ان 4 لفظوں میں چھپا ہوا ہے. جب اس نے ایک کاغذ منگوایا اور اس پر یہ 4 لفظ اس ترتیب سے لکھے، لا خیر فی الاسراف. میرے نوجوان دوست توجہ کیجئے گا، لا خیر فی الاسراف ترجمہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ اسراف میں، حد سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے. خوب توجہ کیجئے گا، حد سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے. گویا طنز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ حد سے زیادہ سخاوت کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے حد سے زیادہ مال خرچ کرتے ہیں، والعیاذ باللہ یہ اسراف ہے. اور چونکہ یہ اسراف ہے لہٰذا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہے. توجہ ہے عزیزوں، قاصد شام سے مدینے تک آیا. اس زمانے میں قاصد کو، برید کو شام سے مدینے آنے میں 3 دن لگا کرتے تھے. خوب توجہ کیجئے گا، قاصد 3 دن کی زحمت اٹھا کر 3 دن مسلسل سواری کر کے شام سے مدینے آیا. مدینے میں دسترخوان امام حسن مجتبیٰ پر آیا، انتہائی تھکا ہارا تھا. امام نے خط لینے سے پہلے اسے بھی اپنے دسترخوان پر دعوت دی. پہلے امام کے دسترخوان سے فیضیاب ہوا، پھر امام کی خدمت میں پہنچا. مولا بہت تھکا ہارا آیا ہوں، 3 دن کا ایک مشقت آمیز سفر طے کر کے آیا ہوں. مولا حاکم کی طرف سے ایک خط لایا ہوں، خط میں حاکم نے ایک پیغام بھیجا ہے. مولا نے خط کو کھولا ہے، پڑھا ہے، مسکرائے ہیں، ترتیب بدلی ہے، دوبارہ سفر پہ روانہ کر دیا. یہ پیغام لایا تھا. مولا نے نگاہوں سے دیکھا، نگاہ امامت سے مولا نے فریب کو دیکھ لیا، نگاہ امامت سے مولا نے مکر شام کو دیکھ لیا. ایک مرتبہ مولا نے خط کو پڑھا، کیا لکھا تھا؟ لا خیر فی الاسراف. قاصد کی محنت پر خاص غور کیجئے گا، 3 دن کا سفر کر کے اتنی زحمت کر کے آیا ہے یہ 4 لفظ پہنچانے. لا خیر فی الاسراف، اسراف میں، حد سے زیادہ خرچ کرنے میں کوئی اچھائی نہیں ہے. مولا حسن مجتبیٰ کی سیرت کا، ان کی تاریخ کا مختصر ترین خط ہے، مختصر ترین جواب ہے. ایک لفظ کا اضافہ نہیں کیا، فقط لفظوں کی ترتیب بدل دی. وہ خط لے کر آیا تھا، لا خیر فی الاسراف. ارے حد سے زیادہ خرچ کرنے میں، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہوا کرتا. مولا نے ترتیب بدل کر نیچے لکھ دیا، لا اسراف فی الخیر. خیر کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا. اللہم صلی علی محمد وآلہ. 3 دن کا سفر طے کر کے آیا تھا. مولا نے فقط لفظوں کی ترتیب بدل دی. مولا نے اسے اس لائق بھی نہ سمجھا کہ اپنی بارگاہ سے کوئی لفظ عطا کرے. لفظوں کی ترتیب بدل دی اور دین کا حقیقی مفہوم ہم تک پہنچا دیا. مولا کا یہ مختصر ترین خط فقط آج مثال کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچایا تھا. ذرا سوچئے، جس کے مختصر ترین خط میں اتنی بلاغت ہو،
جس کے مختصر ترین خط میں اتنا بڑا پیغام چھپا ہو، جب وہ طولانی خط لکھا کرتے ہوں گے تو کیا کیا خزانے چھپے ہوتے ہوں گے۔ بس کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مولا کے مکتوبات کے مختلف موضوعات پر جو مولا نے خطوط لکھے، ان کے کچھ مظاہر، کچھ گوہر نایاب سیرت امام حسن مجتبیٰ سے، مولا کے مکتوبات سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کا خط آپ تک پہنچ گیا، مولا کا یہ جواب واضح ہو گیا جب کسی نے کہا لا اسراف فی الخیر، جب کسی نے کہا لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، تو مولا نے کیا فرمایا؟ لا اسرافا فی، میں چاہتا ہوں دانستہ طور پر کہ یہ جملہ نوجوان دوستوں کو یاد رہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے بعد جب بھی آپ عزائے سید الشہداء پر خرچ کر رہے ہو اور کوئی دنیا دار آ کر آپ سے کہے اتنا کیوں خرچ کر رہے ہو، اس سے تو اچھا تھا یہ کر لیا ہوتا، اس سے تو اچھا تھا وہ کر لیا ہوتا، تو آپ نے بھی اس شامی فکر انسان کو وہی جواب دینا ہے جو امام حسن مجتبیٰ نے دیا تھا، لا اسراف فی الخیر، حسین اور عزائے حسین خیر ہے، اور خیر میں کوئی اسراف نہیں ہوا کرتا۔ ایک درود پڑھیے امام کی عظمت پر۔ جب دنیا سے ان کے کمالات برداشت نہ ہوئے تو لوگوں نے دلوں میں ان سے بغض کو پیدا کیا۔ وہ کہ جو امام علی کے کلام کے مطابق کہ جن کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا تھا، وہ بغض علی میں، بغض اولاد علی میں مبتلا ہوئے، اور اس بغض میں انہوں نے ہر حد کو پار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں، چند جملے مصائب کے، پھر آج کی حد تک زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ 25ویں سفر آ گئی، ابھی چہلم امام حسین گزرا ہے۔ آپ نے چہلم سے پہلے کے راتوں میں شام سے قیدیوں کی رہائی سنی، آپ نے چہلم امام حسین کے دن اسیران کربلا کی کربلا آمد سنی، آپ نے چہلم امام حسین کے بعد کربلا والوں کا مدینے لوٹ کر آنا بھی سنا۔ آج یہ دل چاہتا ہے ایک ایسی ہستی کا تذکرہ کروں، ایک ایسی بی بی کو یاد کریں، ایک ایسی بی بی کے غم کو یاد کریں کہ جو خود تو شام سے کربلا بھی آ گئیں، کربلا سے مدینے بھی آ گئیں، مگر اپنا دل شام میں قبر سکینہ کے پاس چھوڑ آئے۔ میرا سلام ہو کربلا کی اس دکھیاری ماں ام رباب سلام اللہ علیہا کو، کہ جو شب عاشور اس کشمکش میں تھی کہ ہر بی بی کے پاس قربان کرنے کو کوئی جوان ہے۔ اے ام رباب، تو اپنے آقا پر کیا قربان کرے گی؟ کون جانتا تھا کہ ام رباب جتنی بڑی قربانی کربلا میں پیش کرے گی؟ اللہ اکبر۔ ایک عصر عاشور حسین کی فوج کا سب سے آخری سپاہی ہے، اور ایک شام کو ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنانے والی بیٹی ہے۔ ذرا سوچئے جناب ام رباب کے قلب کا عالم کیا ہوگا کہ جب میری شہزادی لوٹ کر مدینے آئی ہوگی، کبھی کسی حجرے میں اصغر کا خالی جھولا نظر آتا ہوگا۔ اولاد والے بیٹھے ہو نا، بیٹوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، رونے میں نہ شرمائیے گا عزیزوں۔ اس برس کے ایام عذابی بہت تیزی سے ہم سے دور جا رہے ہیں۔ جسے یہ یقین ہو کہ اگلے برس ایام عزا نصیب ہوں گے، وہ بے شک خاموش رہے۔ عزیزوں، فرش غم حسین پر
آنسوؤں کی جتنی خیرات سمیٹ سکو سمیٹ لو، یہ دن ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ذرا سوچئے جب مدینے میں یہ ماں کسی حجرے میں اپنی سکینہ کے خالی بستر کو دیکھتی ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کوئی ان ماؤں سے جا کر پوچھے کہ جن کے بچے ان سے دور چلے گئے، جب بغیر بچوں کے گھر میں کھلونے نظر آتے ہیں تو ماں کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ام رباب ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد تاریخ نے اس ماں کی عجیب کیفیت لکھی ہے۔ ارے جب تک حیات رہی کبھی اپنے اصغر کو روتی رہی، کبھی اپنی سکینہ کو یاد کر کے تڑپتی رہی، کبھی اپنے والی حسین پر ماتم کرتی رہی، مگر اس ماں ام رباب نے 11ویں محرم کو جب اپنے والی کا لاشا بے گور و کفن تپتے صحرا میں دیکھا تھا تو یہ ام رباب آقا حسین سے ایک عجیب وعدہ کرائی تھی، کہنے لگی ہے آقا جب تک زندہ رہے گی یہ ام رباب کبھی سائے میں نہ آئے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ ہاں عزیزوں آخری جملے ہیں، زحمتیں تمام خوب پرسہ پیش کرنا۔ ہمیشہ ام رباب کو سکینہ کا پرسہ دیتے ہو نا، آج سکینہ کو ام رباب کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ ارے جب آل رسول کا لٹا ہوا قافلہ اجڑے ہوئے مدینہ میں لوٹ کر آ گیا، ایک روز سید سجاد ماں ام رباب کی خدمت میں آئے۔ اے ماں ام رباب کب تک دھوپ میں بیٹھو گی، کب تک ٹھنڈے پانی سے خود کو دور کرو گی؟ اے ام رباب میری چاہت یہ ہے، اصغر کا قاتل بھی مارا گیا، حسین کا قاتل بھی مارا گیا، اے ماں ام رباب میری چاہت یہ ہے کہ اب دھوپ سے سائے میں آ جائیے، اب ٹھنڈے پانی سے اپنی پیاس بجھائیے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سوال کیا، اے بیٹا سید سجاد یہ حکم امامت ہے یا ایک بیٹے کی خواہش ہے؟ فرمایا اے ماں ام رباب یہ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے خواہش ہے۔ آسمان کا رخ کیا، اے پروردگار 11ویں محرم کو ایک امام سے وعدہ کیا تھا، آج مدینے میں ایک امام خواہش کا اظہار کر رہا ہے، اے پروردگار تو اس ام رباب کو امامت کے سامنے ام رباب کی لاج رکھنا۔ نہ جانے ام رباب کی دعا میں کیسا اثر تھا، اس دکھیاری ماں کی دعا میں کیسا اثر تھا۔ ابھی پہلا قدم سائے میں آیا تھا، اپنے گھر کی زمین پر گر گئی، گھر میں کوہرام اٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ۔ تو جواز تھا محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔
بار الہ اس غم کے صدقے، فرش عزا کے صدقے دنیا کے ہر غم کو ہم سے دور فرما۔ جو مومنین و مومنات فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کی آرزو رکھتے ہیں، بار الہ تجھے ام رباب کی اجڑی گودی کا واسطہ، ہر بے اولاد مومن و مومنہ کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے حاضرین کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، بالخصوص مرحوم دوست محمد لاکھانی ابن خان محمد، مرحومہ فیروزہ بانو بنت بچو بھائی، مرحومہ عابدہ خاتون بنت دوست محمد، مرحوم رمضان علی ابن بہادر علی، مرحومہ شیریں بائی بنت محمد علی، مرحوم محمد علی ابن غلام حسین، مرحوم نثار علی ابن وزیر علی، خان محمد خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم بچو بھائی ابن غلام حسین، پنجوانی خاندان کے تمام مرحومین، لاکھانی خاندان کے تمام مرحومین، دھنجی خاندان کے تمام مرحومین، تمام مرحوم علماء کرام، شہدائے کرام، کل مرحوم مومنین و مومنات کو شامل کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك رافع الدرجات، إنك على كل شيء قدير، بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔